لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صلوات پڑھیں تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جس نے بولنے کی صلاحیت سے سرفرازی عطا فرمائی، معافی ضمیر کو الفاظ کا سلیقہ سکھا دیا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات نے الفاظ کو ذکر خدا کا سلیقہ سمجھا دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسن والحسین علیہم السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأرهما مع وليهما الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ شکر خداوند حسن مجتبیٰ کہ آج پھر زندگی نصیب ہوئی برائے ذکر امام حسن مجتبیٰ۔ سفر کی پہلی تاریخ بھی دوسری شب جمعۃ المبارک، یقیناً اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت مقدس میں اس سلسلہ مجالس میں سفر کے حوالے سے دو چار باتیں بیان کرتے رہے ہیں۔ بعض علماء کے اعتبار سے سفر کا مہینہ نحوست کے ساتھ یاد کیا گیا۔ عام طور پر اردو میں جو لفظ استعمال ہوا نحوست وہ اور ہے، جو عربی میں لفظ نحوست ہے وہ اور ہے۔ یعنی ہم منحوس اسے کہتے ہیں کہ جو انتہائی قبیح ترین وجود رکھتا ہو۔ اس سفر کا جو نام ہے اس کے اعتبار سے یا تو یہ استعمال ہوا رنگوں کے عنوان میں، سفر کہتے ہیں اصفر سے زرد رنگ کو، یا استعمال ہوا سفر صفر کے حوالے سے۔ لیکن بہرحال اس کے آگے وضاحت کی گئی کہ یہ نام پھر یاد دلا لوں کہ یہ نام جو رکھے گئے سالوں کے، اس سال کے مہینوں میں، یہ تمام مہینوں کے نام قبل از اسلام رکھے گئے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں محرم تھا، سفر تھا، ذی الحج تھا، اور ربیع الاول تھا۔ ایسا نہیں ہوا کہ اسلام نے آنے کے بعد نام تبدیل کیے ہوں اور پھر دیکھ کے نام رکھے گئے ہوں کہ محرم ہے تو رونے کا مہینہ ہے،
سفر ہے تو نحوست کا مہینہ ہے۔ نحوست نہ تو زمان میں ہوتی ہے نہ زمین میں ہوتی ہے، نحوست تو انسان کے برے اعمال میں ہوتی ہے۔ اعمال اگر سعادت مند ہوں، میں مثال بہت آسان کر دوں کہ اگر کوئی شب جمعہ خدا نخواستہ غیبت کرے، کوئی شب جمعہ خدا نخواستہ کسی مومن کی برائی کرے، تو کیا شب جمعہ اس کے لیے باعث برکت ہوگی؟ پھر ہم یہ کہیں گے نا کہ شب جمعہ اس کے لیے کیا ہو گیا کہ اس نے ایسے اعمال انجام دیے کہ یہ شب اس کے لیے باعث برکت نہ رہی۔ تو بات یاد رکھیے، نہ کوئی مکان، نہ کوئی زمان اور نہ کوئی زمین، نحوست ان میں نہیں ہوتی، نحوست تو انسان کے اعمال میں ہوتی۔ ایسے ہی سعادت نہ زمین میں ہے نہ زمان میں ہے، سعادت تو انسان کے اعمال صالحات میں ہے۔ البتہ بعض مقامات منسوب کیے گئے اس اعتبار سے کہ مسجد میں آئیے تو مکان اور ہے، گھر میں جائیے تو مکان اور ہے، اپنا گھر اور ہے، خدا کا گھر اور ہے۔ سفر الخیر، اس کا ایک نام کیا ہے؟ سفر الخیر، وہ سفر جس میں نیکیاں کرنے کا انسان کو موقع نصیب ہوا کرتا ہے۔ سفر المظفر، وہ سفر کا مہینہ جس میں خدا کامیابی اور کامرانی عطا کیا کرتا ہے۔ اب آئیے اس حد تک بات کو یہاں روکتے ہوئے کہ آج سفر کی پہلی تاریخ کی مناسبت کے ساتھ صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں، اور اس مہینے کے آغاز سے لے کر اختتام تک روزانہ 10 مرتبہ ایک دعا پڑھنے کی تاکید کی گئی، یا عزیزوں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ مفاتیح الجنان میں یہ تو پڑھ لیا میں نے کہ مہینہ لکھا ہے منحوس ہے، یہ نہیں پڑھا کہ اس میں کون سا ذکر کرنا چاہیے، تو وہ ذکر خیر مخصوص ہے سفر کے مہینے کا۔ انشاءاللہ خدا میرے اور آپ کے لیے سفر کا مہینہ ایسا قرار دے کہ جتنا رو سکتے ہوں آل محمد کے مصائب پر روئیں اور اپنی آخرت کو اور عمدہ کر سکیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل عزیزان گرامی قدر، علم امام کے اعتبار سے اور تعبیر خواب کے اعتبار سے باتیں آپ کی خدمت میں بیان ہو رہی ہیں، اور کل بھی ایک علم امام کے اعتبار سے بات کو بیان کیا تھا۔ آج ایک اور مسئلہ، جبکہ ابن اسفر نام رہا ہے روم کے اس بادشاہ کا جو حاکم شام کے زمانے میں تھا، اور اس نے حاکم شام کو خط لکھا۔ کیا خط لکھا؟ کچھ سوالات بھیجے تھے، کہ ان سوالات کے جوابات اگر تو صحیح بھیج دے تو ہم تجھے مان لیں گے کہ تو صحیح جانشین ہے، اور پھر تجھے مزید مال اور امداد بھی روانہ کریں گے۔ تو امداد ملنے کے عنوان میں اس نے سوالات جب لیے، حاکم شام نے اس تک پہنچے۔ اب پریشانی یہ تھی کہ حاکم شام، یہ آپ سن چکے کہ جہالت جمع ہو رہی ہے حکومت کے ساتھ، اور علم ہمیشہ رہا امامت کے ساتھ۔ تو سوالات تو مل گئے، ان سوالات کے جوابات کون دے گا؟ تو حاکم شام مجبور ہوا اپنے ایک حاشیہ نشین کو روانہ کیا کوفے کی طرف۔ اور مولائے متقیان تو ایسے اوپن بیٹھتے تھے، ایسے عام انداز سے ملتے تھے کہ آپ کی خدمت میں آنے والے سائلین بھی ہوتے تھے، اور اپنا اپنا حاجت دے کر آنے والے حاجت مند بھی ہوتے تھے۔ لوگ علمی سوال بھی پوچھتے تھے اور اپنے لیے امداد بھی طلب کرتے تھے۔ تو مادی مسئلہ ہو تو بھی علی حل کرتے تھے، مسئلہ روحانی ہو تب بھی علی حل کرتے تھے۔ تو یا علی مدد کہو ہر اس وقت میں جب مدد ظاہری چاہیے ہو تب بھی، اور جب باطنی چاہیے ہو تب بھی۔
یا علی یا علی۔ جب کبھی دل پریشان کرے گناہوں کے لیے کہو یا علی مدد، جب دل چاہے غیبت کا کہو یا علی مدد، کیوں نہیں کہتے ہو؟ یہ آخر یا علی مدد کا نعرہ اس لیے تو نہیں ہے صرف کہ انسان اپنے اظہار ایمان کا عنوان رکھے، ترقی اور کمال روحانیت میں استعمال نہ کرے۔ تو امام کی خدمت میں لوگ آ رہے ہیں، یہ پہنچ گیا، امام کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے حاشیہ نشین ہے کہاں کا؟ حاکم شام کا۔ سوالات کہاں سے آئے؟ ابن اسفر کی طرف سے، اور 6 سوالات لے کر یہ پہنچا ہوا ہے خدمت امام میں، اور کہتا ہے کہ میں آپ کے ہی علاقے میں رہنے والا ہوں اور آپ کا رعایا ہوں، آپ کی رعیت میں سے ایک فرد۔ امام نے اس کے چہرے کو دیکھ کے ارشاد فرمایا جھوٹ کہتے ہو، تم ہماری رعیت میں نہیں ہو، نہ ہمارے علاقے میں رہتے ہو، اگر کبھی رہتے ہوتے اور ہمیں کبھی سلام کیا ہوتا تو تمہارا چہرہ ہمارے پاس محفوظ ہوتا۔ اب یہ سوچ کے سلام کیجئے مولائے متقیان کو، جو مولا کو سلام کرتا ہے اس کی پکچر، اس کی تصویر، اس کا فوٹو امام کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے۔ کل بھی ایسا ہی تھا اور آج بھی ایسا ہے۔ خدا مجھے نصیب کرے اور آپ کو نصیب کرے ہم جائیں نجف اشرف۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان یہ سوچ کر کہے کہ نہ جانے دے گی نجف شومی قسمت، ملیں گے قبر میں مولا سلام کر لیں گے۔ تو اب یہ کھسیانہ ہو گیا، کہتا ہے بات بالکل صحیح آپ نے فرمائی ہے، حقیقت تو یہ کہ میں باہر سے آیا ہوں۔ ارشاد فرمایا باہر سے آئے ہو، کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ کہتا ہے کچھ سوالات بھجوائے تھے شہنشاہ روم نے حاکم شام کی طرف، اور اسے امداد کی کچھ پیشکش بھی کی تھی۔ وہ سوالات اس سے حل نہیں ہو سکے، اس نے مجھے لے کر بھیجا کہ میں بہانے سے پوچھ کر آپ سے جا کر جواب اس کو دوں، اور وہ بھجوائے آگے اور اپنی علمیت کو ظاہر کرے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ بھی کیا انداز ہے، ایسا انداز ہے میرے مولا کی عطا۔ بخل تو کبھی ہوتا ہی نہ تھا آل محمد کے در سے قریب، تو بخل ایک کمزوری ہے اور کمزوری آل محمد سے دور ہے۔ بخل ایک برائی ہے اور ہر برائی آل محمد سے دور ہے۔ اور چونکہ علم کا بانٹنا علم کی زکوٰۃ ہے، اور جو زکوٰۃ حالت رکوع میں دیتا ہو سائل کو واپس کیسے کر دے گا؟ سائل خدمت امام میں، اور امام فرماتے ہیں اچھا سوالات لائے ہو، وہ ہمارے بیٹھے ہوئے فرزندگان ان سے جن میں سے چاہو کسی سے پوچھ لو۔ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، جنت کے جوانوں کے دونوں سردار بیٹھے تھے۔ اب یہ مسئلہ حاکم شام کے حاشیہ نشین کا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا ہے شہزادہ اور ایک بڑا ہے، اپنے خیال میں سوچا کہ بڑے سے پوچھ لیتا، اور پھر متوجہ ہوا امام حسن علیہ السلام کی طرف۔ علم امام ہمارے عنوان میں شامل ہے، علم امام حسن کا عنوان، اور اس انداز سے امام جواب دیا کرتے تھے۔ سائل آیا علی کے پاس سے، بہت غور کیجئے گا، کبھی آپ نے اندازہ کیا کہ اگر کوئی حاجت مند پیغمبر کے پاس آتا ہے تو پیغمبر حسین کی طرف بھیجتے ہیں، اور اگر کوئی سائل علمی مسئلہ لے کر آتا ہے علی کی خدمت میں، علی حسن کی طرف بھیجتے ہیں۔ وہ دروازہ کرم محمد کو حسین کہتے ہیں، اور دروازہ علم علی ابن ابی طالب کو حسن کہتے ہیں۔
آیا وہ خدمت مولائے متقیان میں ہے۔ امام کو چاہیے تھا آپ جواب خود دیتے، مگر آپ نے موڑ دیا اسے حسن کی طرف، تاکہ دنیا سمجھ لے کہ حسن کا علم اتنا بلند تھا کہ علی جیسا عالم سائلین کو حسن کا دروازہ بتاتا تھا خدمت میں۔ اور آنے کے بعد اپنے سوالات پیش کرتا ہے۔ سوالوں میں پہلا سوال بہت معروف روایت پڑھ رہا ہوں، لیکن اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ روایت تو پڑھی جاتی ہے مگر اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، جب عمل کا وقت آتا ہے تو بھول جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا امام نے پہلے سوال کے جواب میں، سوال کیا تھا؟ کہ سوال یہ تھا کہ حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ اتنی مشہور روایت ہے، اس کے بعد بھی اگر مومن کے کان کچے ہو جائیں، اس کے بعد بھی اگر لوگوں کی باتوں میں آ کر کوئی غلط جملہ کہہ دے، کوئی غلط اشارہ کر دے، تو پھر مجلسوں میں آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ایک ہے حق، ایک ہے باطل، ان میں فاصلہ کتنا ہے؟ اتنا آسان جواب اور اتنا اچھا معیار امام نے دیا، اور ارشاد فرمایا کہ 4 ملی ہوئی انگلیوں کا فاصلہ ہے حق اور باطل میں۔ اس کو جتنا پھیلائیے بہت پھیل سکتا ہے، پھیلانے کا وقت نہیں ہے ورنہ پھیلایا جا سکتا ہے۔ کہ 4 ملی ہوئی انگلیوں سے مراد کیا تھی؟ تو پہلے حق سمجھو اور باطل سمجھو، پھر مولا حسن کی 4 انگلیوں کا انداز سمجھو، یا پھر آسان سمجھو کہ اپنے چہرے کو دیکھو کہ جو آنکھ سے دیکھتے ہو وہ اکثر حق ہوتا ہے، جو کان سے سنتے ہو وہ اکثر باطل ہوتا ہے۔ تو ہر سنی ہوئی بات پر حق کا اعتماد نہ کر لیا کرو، بلکہ جب تک آنکھوں سے نہ دیکھ لو۔ بہت سارے مسئلے ختم ہو جائیں معاشرے کے، ساس بہو کی لڑائیاں ختم ہو جائیں، جی اس نے داماد سے کیا کہہ دیا، اچھا اس نے اس سے کیا کہہ دیا، آپ نے سنا ہے کہ نہیں؟ ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھا تو نہیں ہے، مگر کسی نے بتایا ہے کہ اگر انسان امام مجتبیٰ کے الفاظ کو محفوظ کر لے تو قسم بخدا بہت ساری غیبتوں سے، تہمتوں سے، سوء ظن سے محفوظ ہو جائے۔ اس کے بعد امام سے پوچھا گیا، مولا بتائیے کہ زمین و آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا 2 طریقے ہیں فاصلے کو ناپنے کے، ایک روشنی اور ایک ہوا۔ کیا مطلب مولا؟ کہ زمین و آسمان کے درمیان جو فاصلہ تم ناپنا چاہتے ہو تو سمجھو آنکھ کا ایک دفعہ اٹھنا اور آسمان تک جا پہنچنا یہ روشنی کا سفر ہے، نور کا سفر ہے۔ یا کسی مظلوم کی آہ جب نکلتی ہے تو آسمان تک جا پہنچتی ہے۔ بہت غور کیجئے گا، بظاہر میرا مولا جو جواب دے رہا، میں کل آپ سے بات کہی تھی کہ سامنے والے جیسے جیسے لوگ ہوں گے ویسے ویسے مولا کے جوابات ہوں گے۔ سامنے والے کو امام کیا سمجھاتے کہ کس طرح زمین و آسمان کے فاصلے ناپے جا سکتے ہیں، وہ کیا سمجھ سکتے تھے؟ اس لیے امام نے مثالیں وہ دیں جو اس کے لیے آسان تھیں۔ فرمایا نگاہ اٹھتی ہے آسمان تک جا پہنچتی ہے۔ کیا مطلب؟ بہت آسان سا مسئلہ کہ آنکھ نہیں ہے، آنکھ کا سفید حصہ نہیں ہے اور سفید میں کالا حصہ نہیں، کالے حصے میں مسور کی دال کے دانے کے برابر وہ پورا حصہ نہیں، خالی ایک مرتبہ اس کا اٹھنا اور آسمان تک چلے جانا۔ اگر مسور کی دال کے دانے کے برابر نور ہو انسان کی آنکھ میں تو آسمان تک جا سکتی ہے آنکھ، تو پھر جو نور کل تھا ختمی مرتبت کی شکل میں وہ معراج پر کیسے نہ گیا ہوگا؟ کہ آسمان
کیا سمجھتا ہے انسان؟ اللہم صلی مظلوم کی آہ، تم سمجھتے ہو مظلوم کی آہ بادشاہ تک کیسے پہنچے گی، پولیس تک کیسے پہنچے گی، قانون تک کیسے پہنچے گی؟ 1400 سال پہلے امام نے سمجھا مظلوم کی آہ نکلتی ہے اور آسمان تک پہنچتی ہے۔ آہ مظلوم سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ یہ جواب دے رہے تھے، پورا پیغام دے رہے تھے۔ پھر سوال پوچھا گیا مولا سے، مولا بتائیے مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ بہت غور کیجئے گا، اگر ہمارا موضوع ثقلین اور سائنس کا ہو تو بات الگ کر رہے ہوتے، موضوع وہ نہیں ہے۔ علم امام حسن کو ناپنے اور تولنے کے لیے معیار کیا بنے گا؟ کہ سامنے سائل کا جتنا ذہن ہے وہ معیار بنے گا۔ کیا مطلب؟ اور ساری مثالیں ہیں کہ جیسا برتن لاؤ گے اتنا ہی پانی ملے گا، اور میں بات سمجھا دیتا ہوں، پانی اتنا ہی ملے گا، مگر یاد رکھیے گلاس اگر گندا ہو تو اچھا پانی بھی آلودہ ہو جائے گا۔ اگر گلاس آلودہ ہو تو صاف پانی بھی آلودہ ہو جائے گا، اور اگر گلاس صاف ہو تو صاف پانی صاف رہے گا۔ تو یہ مت دیکھیے کہ امام کی بارگاہ میں سائل کے کیا کیا پوچھنے آتے تھے، یہ دیکھیے کون صاف ظرف کے ساتھ آتا تھا، کون آلودہ ظرف لے کر آتا تھا۔ علم امام تو منتقل ہوتا جا رہا تھا۔ سوال کہ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ اب یہ وہی جملہ ہے جو آپ نے بہت بار سنا کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس انداز سے اپنی نماز عصر کو دوبارہ سے ادا کرنے کے لیے سورج کو واپس پلٹایا تھا، حالانکہ سورج نہیں پلٹ سکتا، سورج نہیں پلٹ سکتا کیونکہ سورج کے گرد زمین کی حرکت ہے، مگر 1400 سال پہلے کے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آ نہیں سکتی تھی۔ اب روایت ایک اور ملی کہ بلکہ مولا نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھا اور رکھ کر زمین کو یوں ہلایا، زمین پوری ہلی اور اتنا ہلی کہ زمین سورج کے مقابل اتنا پیچھے ہو گئی کہ اس پوائنٹ پر زمین سورج کے سامنے آ گئی جس پر نماز عصر کا اول وقت ہوتا تھا۔ اللہ اکبر! آپ نے جملہ محسوس کیا، لیکن عجیب بات ہے، زمین اتنا ہلی، اتنا پیچھے کی گئی، نہ کوئی مکان گرا، نہ کوئی دیوار گری، نہ کوئی دکان، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب ولایت زمین کو ہلاتی ہے تو اموات نہیں، تو بات پڑھے محمد والا اسی مجھے بہت تیزی کے ساتھ باتیں بیان کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے کہ وہ علم امام علیہ السلام کو سمجھنے کا معیار کیا بن رہا ہے کہ سامنے سائل کا جیسا علم ہے ویسے امام اس کو سمجھا رہے ہیں۔ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ کتنا ہے کہ ایک دن سورج کی مسافت کے برابر ہے، ایک دن سورج کی مسافت کے برابر ہے، اور اب وقت نہیں ہے، ورنہ کتنے مشرق ہیں کتنے مغرب ہیں، سورج کی حرکت کیا ہے۔ اللہ اکبر! بہت ساری باتوں میں سے امام علیہ السلام کے پیغام کو سمجھا جا سکتا ہے، مگر سامنے والا بیچارہ یہی سمجھ سکتا تھا کہ سورج چل رہا ہے، اور جب صبح سے لے کر شام تک پہنچتا ہے، بس ایک جملہ اور سن لیجئے، یہ اسی امام کے جملے ہیں۔ جب سوال کا جواب دے رہا ہے تو انداز یہ ہے، اور جب اپنا اظہار قدرت امام کر رہے ہیں تو فرماتے میں چاہوں تو مشرق کو مغرب کر دوں،
میں چاہوں تو مغرب کو مشرق کر دوں، میں چاہوں تو عراق کو شام کر دوں، شام کو عراق کر دوں۔ کیسے ممکن ہے یہ؟ زمین کو گھما دیا جائے، مشرق مغرب ہو جائے گا، مغرب مشرق ہو جائے گا۔ بہت غور کیجئے۔ تو اب امام علیہ السلام نے جیسے جیسے سامنے والوں کو دیکھا ویسے آپ میں جواب ارشاد مرمت فرمائے۔ پھر اس کے بعد پوچھا گیا مولا سے، تو یہ بتائیے کہ مخنث کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ انتظار کیا جائے سن بلوغت کا۔ سن بلوغت پر دونوں قسم کے آثار الگ الگ ہو جاتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوگا، مذکر ہوگا یہ یا مؤنث ہوگا۔ اور سن بلوغت میں آثار کے بعد بھی فیصلہ نہ ہو تو ایک اور آسان راستہ ہے، اور راستہ یہ کہ انسان کو اس حالت میں معلوم کیا جائے جب کہ وہ قضائے حاجت کے لیے مخصوص مقام پر ہو۔ یہ کس طرح قضائے حاجت کا انداز اختیار کرتا ہے؟ بہت آسان ہے، مذکر کا اور مؤنث کا فیصلہ کرنا، چونکہ سامنے والا جو پوچھ رہا ہے اور جہاں تک جواب جائے گا ان کے لحاظ سے اتنا ہی کافی ہے، ورنہ امام بتا سکتے تھے کہ کون کون سی جینس ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو مذکر میں موڑ دیتے ہیں یا مؤنث میں موڑ دیتے ہیں۔ ارے وہ جو بتا رہا ہو کہ ایک ہرنی کو لے کے جا رہا ہے قصاب ذبح کرنے کے لیے، اور امام فرماتے ہیں اس کے پیٹ میں 2 بچے ہیں، ان میں سے ایک بچے کی پیشانی پر سیاہ رنگ کا نشان ہے۔ اللہ اکبر! ہاتھ لگایا نہیں ہے، بہت غور سے دیکھا نہیں ہے، گزرتے ہوئے ارشاد فرما دیا ہے۔ اب میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر امام نے فرمایا تو یا تو تھے تو فرمایا، ورنہ امام فرمائے تو ہو گئے۔ بات پڑھے محمد و آل محمد۔ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹس کی بات نہیں ہو رہی، تو کبھی امام کا انداز یہ والا ہے، کبھی امام کا انداز یہ والا ہے۔ اور آخری بات اس روایت کے ذیل میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اب آئیے آگے چلتے ہیں، ورنہ وہ 10 چیزیں بیان کرنا پڑیں گی، چھوڑ دیتا ہوں اس کو کسی اور وقت کے لیے۔ تعبیر خواب امام سے اس کا لنک کیا ہے؟ ہم کل بات کر رہے تعبیر خواب کے حوالے سے کہ تعبیر خواب کے موجد برادران اہل سنت کے اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام، انبیاء میں ان کے نزدیک دوسرا بڑا نام جناب دانیال علیہ السلام، اور اس کے سوا برادران اہل سنت کے نزدیک امام جعفر صادق علیہ السلام ایک اور نام۔ 6 بڑے امام ہیں اس علم کے ان کے نزدیک، 3 ہو گئے، 2 نبی 1 امام، چوتھے محمد ابن سیرین جو ہم روز ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ انس بن مالک کے غلام تھے، وہاں سے آزاد ہوئے، کچھ ان سے سیکھا۔ میں اب یہ تاریخ عام والی پڑھ رہا ہوں، خاص نہیں پڑھ رہا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر خدمت امام مجتبیٰ میں آ گئے۔ قسم بخدا تم کسی کے پاس بھیج دو، شاگرد تو اسی سے ملے گا، اس کے پاس علم ہوگا۔ تم اگر کسی کو شاگرد کہنا چاہتے ہو کسی کا، تو پہلے استاد کا علم کو ثابت کر دو۔ جب تک استاد کا علم ثابت نہیں ہوگا، کسی شاگرد کو اس کا شاگرد کیسے کہو گے؟ تو انس بن مالک کی بات اپنے مقام پر واضح ہو رہی۔ محمد ابن سیرین چوتھا نام۔ 5واں نام حضرت جابر مغربی، 6واں نام حضرت ابراہیم کرمانی۔ بعض کہتے ہیں ایک نام اور بھی ہے، اسماعیل ابن اشعث۔ اور ہمارے اور آپ کے اعتبار سے علم تعبیر خواب کا موجد پروردگار عالم،
ہر علم کا آغاز ذات خدا سے، اور اس کے بعد سارے انبیاء پروردگار نے صاحب علم بنائے تھے، البتہ سب کا علم ایک طرف، ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ تو شیعہ کتابوں کے حوالے سے تعبیر خواب کیا ہے؟ مولائے متقیان کے نام سے ملے گا آپ کو، چھٹے امام کے نام سے ملے گا آپ کو، اور شیعہ کتب میں بھی محمد ابن سیرین کا ذکر موجود ہے۔ علماء متقدمین نے علامہ مجلسی علیہ الرحمن اس پر کتابیں لکھی تعبیر خواب کے موضوع پر۔ تعبیر خواب ایک ایسا فن ہے کہ پہلی بات تو آج ہم آگے بڑھا دیں کہ معبر ہم کہیں گے بار بار، معبر تعبیر بیان کرنے والا، ایک معبر ہو تو معبر اور جمع تو معبرین، تعبیر بیان کرنے والی جماعت۔ جیسے خواب کے آداب ہیں ایسے معبر کی بھی شرائط و آداب ہیں۔ علم تعبیر کے لیے علماء کہتے ہیں کم از کم 8 علوم کا جاننا ضروری ہے۔ کتنے؟ بہت غور کیجئے، ہو سکتا ہے اس وضاحت کی بات پھر مشکل اور بڑھ جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے ہماری اور آپ کی توقع ہوتی ہے کہ کسی صاحب علم سے کل ہم بات کر چکے ہیں کہ امام فرماتے ہیں 4 قسم کے لوگوں سے اپنا خواب اس کی تعبیر مت پوچھنا، اور آج بات آگے کن لوگوں سے پوچھیں کہ سب سے پہلے ان 8 علوم کا خلاصہ کر لیتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے علوم جو ہیں مخصوص ہیں لغت کے اعتبار سے، کہ جو دیکھا ہے، مثلا دیکھا اگر اس نے لفظ کہا بندر، مثلا بندر، اب بندر کون سی زبان کا لفظ ہے اور بندر کے معنی کس زبان میں کیا کیے گئے، اس کا بھی بہت بڑا تعلق ہے تعبیر خواب سے۔ اس نے دیکھا گائے، کبھی اگر آپ تعبیر خواب کتابیں پڑھیے تو اندازہ ہوگا کہ فارسی، عربی، اردو، ان تینوں اعتبار سے حروف تہجی کے ساتھ بیان کیا گیا تعبیر کے معاملات میں۔ تو ابتداءً پہلا علم تفسیر قرآن، معبر کے لیے پہلی ذمہ داری کیا کہ وہ تفسیر قرآن جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب پوچھئے، آپ تو سمجھتے ہیں کہ مسجد کے پیش نماز سے پوچھ لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، ہو جاتے ہوں گے مسئلے حل۔ اس وقت ہم فن کی بات کر رہے ہیں۔ پہلی شرط کیا کہ وہ علم تفسیر قرآن جانتا ہوں۔ میں کل ایک بات کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، آپ کو یاد ہوگی شاید، محمد ابن سیرین کے پاس وہ 2 آدمی آئے تھے جنہوں نے خواب دیکھا، ایک جیسا خواب، اور تعبیر دونوں کی الگ الگ تھی، یاد ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام، ذرا سا موضوع مختلف ہے، اس لیے ہم کل بھی کہہ چکے کہ کہیں کہیں سے ربط آپ کو فیل ہو، کہیں ربط فیل نہیں ہوگا۔ ربط مت دیکھیے، پیغام سمجھیے۔ کل صرف 2 باتیں تھیں کہ جو اگر حالت خواب میں اذان دیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اگر نیک انسان ہے تو حج کرے گا، اور اگر نیک انسان نہیں ہے تو چوری کے الزام میں پکڑا جائے گا۔ میں نے خلاصہ کی کل کا۔ امام فرماتے ہیں اذان، یہ تو بات تھی ابن سیرین کی، امام فرماتے ہیں اذان اگر حالت خواب میں اپنے آپ کو اذان دیتا ہوا دیکھے تو 12 قسمیں ہیں تعبیرات کی۔ اب یہ فرمان معصوم، کل ابن سیرین کا بیان تھا، امام نے 12 بیان کیے، ان 12 میں سے 2 تو یہی والی ہیں۔ سب سے پہلا حج، اس کے بعد سخن،
کہ اگر جو حالت خواب میں اپنے آپ کو اذان دیتا ہوا دیکھے تو خدا اسے قوت گویائی میں کمال عطا کرے گا، سخن میں، پھر عزت، پھر شہرت، پھر ریاست، پھر حکومت، پھر علم، پھر نفاق، پھر خیانت، عورت سے محبت۔ کیا مطلب؟ کہ اب یہ 12 کے 12 قسمیں پھیل جائیں گی۔ کہاں پھیل جائیں گی؟ کیا جو حالت خواب میں اذان دیتے ہوئے دیکھا تو کیا لیٹا ہوا اذان دے رہا تھا بستر پر؟ اذان کھڑے ہو کے دے رہا تھا؟ اذان مسجد کے محراب میں آ کے دے رہا تھا یا گھر کے کسی کونے میں چھپ کے دے رہا تھا اذان؟ جیسے جیسے اذان دینے کے معاملات بدلیں گے ویسے ویسے تعبیر تو اتنا آسان نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو پہلی شرط کہ معبر علم تفسیر قرآن جانتا ہو۔ دوسری شرط کہ معبر علم حدیث جانتا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ معبر صرف قرآن کی تفسیر جانتا ہے کافی نہیں، علم حدیث بھی جانتا ہو۔ اب ایک کسی مومن کی خواب کی تعبیر بیان کرنے کے لیے اگر قرآن کا علم کافی نہیں ہے جب تک حدیث نہ ہو تو پھر قرآن کو سمجھنا کیسے کافی ہوگا بغیر آل محمد کی؟ حدیث چاہیے۔ تو علم حدیث بھی آتا ہو اسے، علم لغت، علم آداب، علم ضرب الامثال و محاورہ سب آتے ہو، تب کہیں جا کر وہ اس مقام پر فائد۔ اور پھر عجیب بات کہ جب کسی کے خواب کو سنیں تو سننے سے پہلے وضو کرے۔ جب معبر کسی کا خواب سنیں، اب آئیے جب خواب کی بات چل رہی ہے تو قرآن میں بہت سارے خواب بیان کیے ہیں نا، تو انبیاء کے خواب بھی ہیں، تو ایک خواب کا اشارہ کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں تاکہ ہم قرآن بھی ساتھ میں پڑھ رہے ہوں۔ اور وہ کتنا عمدہ انداز ہے کہ اگر جناب یوسف علیہ السلام کی بات تھی تو لفظ تھا رؤیا، اور رؤیت سے نکلا وہ لفظ۔ اور جب بات جناب ابراہیم علیہ السلام کی آئی سورہ مبارکہ صافات کے اندر، الفاظ کیا ہے؟ الفاظ یہ ہیں کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند اسماعیل سے اپنا خواب بیان کیا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ باتیں آپ کے اذہان میں محفوظ ہو رہی ہیں انشاءاللہ۔ ایک ہے احلام، احلام جمع حلم کی، اور حلم بھی خواب ہوتا ہے، مگر انبیاء کا خواب اور ہوتا ہے اور عام افراد کا خواب اور ہوتا ہے۔ محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ 8 قسمیں ہیں خواب دیکھنے والوں کی۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ 8 قسمیں، اور جیسے جیسے قسمیں بدلیں گی ویسے ویسے تعبیر بدلے گی۔ بادشاہوں کا خواب، قاضیوں کا خواب، مفتیوں کا خواب، عالموں کا خواب، نیک افراد کا خواب، برے افراد کے خواب، عورت کا خواب، مرد کا خواب، غلام کا خواب، آزاد کا خواب، دولت مند کا خواب، غریب کا خواب، بالغ کا خواب اور نابالغ کا خواب۔ آسان تھوڑی ہوئی۔ کس نے دیکھا؟ وہ کون ہے جس نے دیکھا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا۔ اگر خواب کی کوئی حیثیت نہ ہو تو یہ آیت پڑھیں گے پھر آپ؟ اگر خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو کیا آیت پڑھیں گے پھر؟
اتنا بڑا کام ہوا ہے. انی اصبحک، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے. یہ پورا آپ کے علم میں، پورا پڑھوں گا نہیں. مگر جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے فلما اسلما، جب دونوں تیار ہو گئے، وَتَلَّوْا لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم نے اسماعیل کی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا. اب یہ آیت ہے اور روایت نہیں، اب یہ تعویل نہیں کر رہا، ترجمہ کر رہا ہوں خالی. جیسے رکھا، وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، جیسے ہی ابراہیم نے یہ کام کیا، ہم نے ابراہیم کو آواز دی، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. خواب دیکھا. اب یہ تاریخ پڑھی اپنے مقام پر کہ عرفات کے میدان میں تھے، دونوں باپ بیٹے بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے، دوپہر کا وقت ہوتا تھا تو وہیں پر کہیں سائے میں آرام کر لیا کرتے تھے. یہ دوپہر کے وقت میں خواب دیکھا تھا، اور دن کے خواب کی کیا اہمیت وہ الگ موضوع ہو جائے گا. دوپہر کے وقت میں خواب دیکھا تھا کہ رات میں گھر آ کے خواب دیکھا تھا. 3 دن تک خواب دیکھا. کیا دیکھا خواب میں؟ خواب میں یہ دیکھا کہ کسی اپنی قیمتی شے کو قربان کر رہے ہیں، تو ایک دن گوسفند قربان کر دیے، ایک دن اونٹ قربان کر دیا، پھر بھی خواب آیا. یہ تاریخ ہے، آیت نہیں ہے. آیت بہت آسان سی ہے. آیت میں ابراہیم نے ایک ہی مرتبہ نہیں، بار بار ایک ہی کام دیکھا ہے. بار بار. جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ آئیے دکھاتے ہیں آپ کو. صلوات پڑھیں محمد علیہ. سورہ صافات کے اندر رہیے گا ابھی. سورہ صافات میں آیت نمبر 99 سے چلیے گا اور 107 تک پڑھ لیجیے گا، پورا واقعہ موجود. بار بار خواب دیکھا ہی کہاں لکھا ہوا ہے؟ جب آپ نے اپنے بیٹے سے شیئر کیا اپنا خواب کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں اس کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہارا خیال کیا بتاؤ. قال یا ابت افعل ما تؤمر. یا بعض مترجمین نے ترجمہ کیا کہ بیٹا باپ سے کہتا ہے پیارے بابا جان آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو بار بار حکم دیا جا رہا ہے. افعل ما تؤمر، جس کا آپ کو بار بار حکم دیا جا رہا ہے. اس سے یہ ترجمہ کیا گیا. لیکن اگر میں علماء کا ترجمہ رکھوں ایک طرف اور لغت سے بات کروں تو افعل ما تؤمر، امرا یأمرو، صیغہ مضارع اور ماضی معلوم. امرا یؤمرو صیغہ مجہول ہو گیا. تؤمر جس بات کا آپ کو امر کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صیغہ مضارع ہے اور صیغہ مضارع استمرار پر دلالت کرتا ہے. اگر ایک مرتبہ ہی خواب دیکھا ہوتا تو یہ فرماتے امرتا، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا. ماضی استعمال کرتے مجہول کے اندر. ماضی مجہول استعمال کرنے کے بجائے قرآن مجید نے یہاں استعمال کیا مضارع مجہول کو، اور مضارع استمرار پر دلالت کرتا ہے. تو آپ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جس کا بار بار آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ابراہیم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں کسی عمدہ چیز کو قربان کرتے ہوئے دیکھا نہیں. انی ارا، میں دیکھتا ہوں منام کے اندر، انی اذبحک، میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. خواب بھی کلیئر ہے، کوئی آگے پیچھے خواب میں تعویل مت کیجئے. الفاظ آیت بہت واضح. صلوات پڑھے محمد والے محمد.
قرآن میں خواب بھی ہیں، اور انبیاء کو تو معبر کی حاجت نہیں ہوتی تھی نا، انبیاء خود معبر تھے، اور جب کوئی کسی معبر کو تلاش کرے، اس سے تعبیر پوچھنا چاہے، اب جناب دانیال ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر تعبیر دینے والا تعبیر پوچھنے والے کے وقت کو دیکھے، اگر صبح سے لے کر اور زوال سے پہلے تک کوئی پوچھنے آیا ہے تو خواب کی تعبیر اور ہوگی، پوچھنے کا وقت ایک ہے، دیکھنے کا وقت۔ آج کچھ باتیں سخت ہو رہی ہیں، یہ کیا کیا جائے؟ اور اگر زوال کے بعد سے لے کر اور غروب آفتاب تک پوچھنے آئے، حتیٰ کہ پوچھنے والا اگر بارش کے وقت میں آئے، بادل چھائے ہوئے ہوں، خواب کی تعبیر منفی ہوگی۔ زوال کے بعد سے لے کر غروب تک بارش کی رات، بارش کا دن، بادل کا دن، بادل کی رات، آسمان کھلا ہوا ہے، آسمان کھلا ہوا، بادل نہیں ہے، بارش نہیں ہو رہی، اور خواب کی تعبیر پوچھنے والا معبر کے پاس کب آیا ہے؟ صبح کی نماز کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے تک، تعبیر بشارت والی ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد۔ اور ابھی آپ سے میں نے کہا کہ معبر باوضو ہو، متقی پرہیزگار ہو، معبر لقمہ حرام نہ کھاتا ہو۔ معبر لقمہ حرام کھائے گا تو خدا اس سے تعبیر خواب کی صلاحیت کو واپس لے لے گا۔ معبر لقمہ حرام نہ کھاتا ہو، معبر کسی روحانی اور اخلاقی بیماری میں مبتلا نہ ہو۔ اس سے پوچھیے، اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب کوئی معبر ہمیں ملے گا ہی نہیں۔ آج کی مجلس کے بعد سے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے، نہیں انشاءاللہ ہم آپ کو وہاں تک پہنچائیں گے کہ جہاں مسئلے کا حل نکل آئے۔ کون پہنچ سکتا ہے معبر ایسا مل جائے جو لقمہ حرام نہ کھاتا ہو؟ ہیں، کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ علم تفسیر جاننے والے، علم حدیث جاننے والے، چلیے مشہد چلیے، نجف چلیے، قم چلیے، کربلا چلیے، ورنہ آپ کے شہر میں بھی مل جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ ایک فرق، وہ دکان کھول کے بیٹھے نہیں ہوں گے، تعبیر خواب بیان کرنے والے اس طرح کے لوگ دکان کھول کے نہیں بیٹھتے، بلکہ ان کو تلاش کیا جاتا ہے، کہاں ملیں گے؟ مسجد میں ملیں گے، مدرسے میں ملیں گے، بازار میں ملیں گے، ذکر خدا میں ملیں گے، کہاں ملیں گے؟ مل جائیں گے خواب کی تعبیر۔ اور عزیزان گرامی قدر، بات کو آج کی حد تک یہاں روکنا پڑے گا کہ جناب محمد ابن سیرین تو بیان کر رہے ہیں کہ 8 قسمیں ہیں خواب دیکھنے والوں، اور سب سے معتبر خواب صاحب حیثیت کا خواب، یعنی بادشاہ نہیں۔ ان کے نزدیک بادشاہ کا مطلب تھا، جو لکھتے ہیں کہ وہ صاحب الامر، سب سے معتبر خواب حجت خدا کا خود اپنا خواب ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کچھ خواب دیکھے ایسے افراد نے بھی کہ جو کربلا کے واقعے میں ملوث تھے، اور میں روز چاہتا ہوں کہ اپنے ان مجالس میں اختتام بھی خواب کے ہی عنوان کی مصیبت پہ کروں۔ کتاب کا نام منتخب تریحی، اس کا ایک اور حوالہ اس کو کوٹ کیا گیا، مدینۃ المعاجز۔
کوفے کا رہنے والا ہے، اور یہ رہنے والا کام کرتا ہے لوہار کا۔ کہتا ہے کربلا کے واقعے سے پہلے بڑا کام ملا اسے، بہت لوہا جمع کیا، اور عمر سعد کے لشکر کے ساتھ قادسیہ کی طرف اور پھر کربلا کی طرف۔ کہتا ہے وہاں پہنچ کے ہم نے اپنا الگ حساب کتاب بنایا تھا کربلا پہنچ کر، اور سارے ہتھیار بن رہے تھے، ہتھیار تیز ہو رہے تھے، یعنی کربلا کے میدان میں حالت جنگ میں بھی ہتھیاروں کا ایک انتظام تھا ٹھیک کرنے کا، ٹوٹ جائے بنانے کا، دھار ٹھیک کرنے کا۔ اللہ اکبر! یہاں تک کہتا ہے کہ ہم نے گھوڑوں کی نالیں بھی بنائی، لوہار۔ کہتا ہے کہ 19 دن میں رہا اس پورے سفر کے اندر، بڑا مال کمایا، اور جب 19 دن کے بعد میں واپس کوفے پہنچا تو اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ کوفے سے شام روانہ کیا گیا۔ اب بڑا مطمئن ہے، بہت غور کیجئے گا، عجیب و غریب بات ہے۔ کہتا ہے میں جب کوفے پہنچ گیا تو ایک دن سو رہا تھا، حالت خواب میں میں دیکھا قیامت برپا ہو گئی۔ کوفے کا لوہار خواب دیکھ رہا، اور قیامت اتنی شدید گرمی ہے کہ لوگوں کی زبانیں ان کے سینوں پہ آ گئی ہیں، لٹکی ہوئی ہیں باہر پیاس کی شدت سے۔ کہتا ہے مجھے یہ لگتا تھا کہ سب سے زیادہ پیاس مجھے لگ رہی ہے، زمین اتنی گرم تھی قیامت کی، مجھے بتا رہا کہ جیسے تانبا پگھلانے کے لیے آگ جلائی جاتی ہے۔ کہتا سورج اتنی گرمی برسا رہا تھا کہ دماغ پگھل رہا تھا اس شدت گرمی سے۔ کہتا ہے میری حالت ایسی تھی کہ اگر مجھ سے کہتا کہ تمہیں پانی ہم دیں گے اپنا گوشت کاٹنے دو، تو میں گوشت کٹوانے کو آسان سمجھتا۔ اب غور کیجئے گا، یہ سب میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، یہ بھی خواب ہے۔ اپنے آپ کو قیامت کے میدان میں دیکھا اس نے، کوفے کے لوہار۔ کہتا ابھی سب بدحواس تھے کہ اچانک ایک نورانی شخصیت کو سوار اور ان کے ساتھ ہزاروں نورانی شخصیتیں آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، بڑے افتخار کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ وہاں سے گزرے۔ اور اس کے تھوڑی دیر بعد ایک اور سواری آئی، ان کے ساتھ بھی بہت سارے فرشتے موجود تھے۔ اچانک اس دوسرے سوار نے ایک فرشتے کو اشارہ کیا میری طرف۔ کہتے فرشتہ میری طرف بڑھا اور اس فرشتے نے مجھے بازو سے پکڑا۔ کہتا ہے کہ اس کا بازو اتنا سخت تھا کہ میں اپنی پیاس کی تکلیف بھول گیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے پیاس کی تکلیف ختم ہو گئی۔ یعنی میں اس سے کہتا تھا مجھے تھوڑا آہستہ پکڑو، میں کہیں جا نہیں رہا، کہ جتنا میں نے آہستہ کہنے کے لیے کہا اس نے اور جکڑ دیا۔ لگتا تھا میری ہڈی بازو کی چورا ہو جائے گی، اور فرشتہ مجھے کھینچ کر لے کر چلا۔ یہ کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا یہ جو سوار گئے کون تھے یہ صاحب؟ یا رسول خدا گئے تھے۔ دوسرے کون تھے؟ کہ امیر المومنین گئے۔ کہ مجھے کیوں ایسا ہو گیا کہ علی نے تمہیں بھیجا میرے پاس؟ میں نے کیا بگاڑا علی کا؟ کہ اس کا جواب تجھے معلوم ہو جائے گا، چل تجھ جیسے اور بہت سے لوگ وہاں موجود ہیں۔ اس کو پکڑ کر عدالت میں لایا گیا، یعنی جہاں رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت عمدہ تخت لگا ہوا ہے، اللہ کے رسول بیٹھے ہیں،
آپ کے اطراف میں انبیاء بیٹھے ہیں. کہتا جیسے میں وہاں پہنچا میں نے عمر سعد کو دیکھا. عمر سعد کو دیکھا. عمر سعد اس حد تک گرفتار بلا تھا. جب اس کا یہ حال ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ کہتا ہے اور باقی لوگ میں جانتا نہیں تھا، اور ایک ایک کر کے ہر فرد کو رسول کے سامنے لایا جاتا تھا. رسول خدا پوچھتے تھے تو نے کربلا میں کیا کیا؟ کوئی کہتا تھا میں نے کربلا میں لشکر یزید کے گھوڑوں کو پانی پلایا تھا. روتے تھے روتے تھے، فرماتے تھے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے انبیاء سے بابا آدم ہیں، جناب نوح ہیں، میرے بیٹے حسین کو شہید کرنے والوں میں، یہ پانی بند کرنے والوں میں، یہ تلوار چلانے والوں میں، یہ گھوڑا دوڑانے والوں میں ایک ایک لوگ لائے جا رہے تھے اور عذاب میں ڈالے جا رہے تھے. کہتا میں تو مطمئن ہو گیا کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے، میں نے امام کو شہید نہیں کیا، مطمئن تھا. کہتا ابھی میں اطمینان کی کیفیت میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا کہ اچانک ایک لایا گیا بڑھئی کو، کارپینٹر. میں حیران ہو گیا کہ بھلا کارپینٹر کیا تعلق یہاں پر. جب اسے رسول کے سامنے پیش کیا گیا اور آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کربلا میں کیا کرنے گیا تھا؟ کہتا میں نے کچھ نہیں کیا. کیا کیا تھا پھر؟ کہتا ہے حسین ابن نمیر کے خیمے کی لکڑی ٹوٹ گئی تھی، میں نے اس کی لکڑی کو ٹھیک کیا تھا. اللہ، آپ اندازہ کیجئے گا کس حد تک اللہ کے رسول فریاد کر رہے تھے، روتے جاتے تھے اس کو بھی اٹھا کے لے جاؤ. اب مجھے اپنی فکر لگی، اور جب مجھے لایا گیا مجھ سے پوچھا گیا تیرا جرم کیا تھا؟ واہ غربت. مجھ سے پوچھا تیرا جرم کیا تھا؟ میں نے بتایا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو لوہا ٹھیک کرتا تھا، میں تو لوہا تلواریں بناتا تھا. واہ غربت. کہتا ہے میرے لیے عذاب کا حکم دیا گیا، جیسے ہی عذاب کا حکم ملا میری آنکھ کھل گئی. کہتے ہیں اس کے بعد سے کوفے کا یہ لوہار عجیب ہو گیا تھا، اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی تھی، جسم کا آدھا حصہ مفلوج ہو گیا تھا. لوگ اس سے بات نہیں کرتے تھے، اس پر لعنتیں کرتے تھے. میں کہوں گا میدان قیامت میں وہ ہوگا جبکہ اللہ کے رسول فرمائیں گے یا علی میری بیٹی فاطمہ زہرا سے پوچھی ہے امت کی شفاعت کے لیے کیا سامان لائے ہیں. اور جب اللہ کے رسول کے فرمانے پر علی آگے بڑھیں گے، سیدہ فرمائیں گی یہ تو کٹے ہوئے ہاتھ لے جائیے، امت کی شفاعت کے لیے عباس کے بازو کافی ہے. واہ غربت. رونے والوں، کربلا کے شہیدوں کا انتقام لیا جائے گا، اور جس طرح شہیدوں کے خون کا انتقام ہوگا ایسے جس نے ماتم میں جتنا حصہ لیا ایک آنسو کا قطرہ بہایا تھا. اچھا آپ نے کیا کیا تھا؟ کہ میں نے عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کی تھی. آپ نے کیا کیا تھا؟ روشنی کا انتظام، لائٹ بند ہو رہی تھی، لائٹ کھولنی تھی تاکہ ماتمدار ماتم کر سکے. آپ نے کیا کیا تھا؟ کہ میں نے فرش کو بچھایا تھا. رسول خدا کے پاس آؤ، محمد اپنے نواسے کے ماتمداروں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے. ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون. بارک اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ